للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے حیلہ کرتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ اس مدت کو پوری کریں تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ ما قبل میں قسم سے متعلق کچھ باتیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ کس قسم پر مواخذہ ہے اور گرفت ہے اور کس قسم پر مواخذہ نہیں ہے، اس کی کچھ تفصیل پیچھے آئی ہے 2 آیتوں میں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اس کے بعد کی آیت میں 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم سے متعلق کچھ احکامات بیان کیے۔ اسی سے متعلق یہ حکم ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے حیلہ کرتے ہیں، حیلہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے یا اس سے زیادہ نہ جانے کی قسم کھا لے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے یا اس سے زیادہ نہ جانے کی، یعنی اس سے نہ ملنے کی قسم کھا لے کہ میں اس سے نہیں ملوں گا 4 مہینے تک یا اس سے زیادہ، یا اس نے مدت متعین نہیں کی اور یوں ہی کہہ دیا، تو یہ حیلہ کہلاتا ہے، یعنی اس نے قسم کھا لی۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا تھا، یعنی قسم کھا لیتا تھا اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی، تو پھر وہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی اور غیر متعین مدت کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اس کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ شریعت نے اس کی مدت متعین کی، یعنی 4 مہینے۔ اگر 4 مہینے تک وہ قسم کھانے کے بعد 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا اور 4 مہینے تک اپنی بیوی سے نہیں ملا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی اور اس کے نکاح سے نکل جائے گی، طلاق بائن پڑے گی۔ طلاق بائن میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، طلاق رجعی میں نکاح باقی رہتا ہے، لیکن طلاق بائن میں نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص قسم کھانے کے بعد 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے نہیں ملا، یہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے، تو اب اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اور اگر قسم کھانے کے بعد 4 مہینے کے اندر وہ اپنی بیوی سے مل لیا تو اس کی قسم تو ٹوٹ جائے گی، اس کی قسم کھایا تھا اس نے، قسم ٹوٹ جائے گی۔ اب اسے اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن اس کی بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی، اس کے نکاح میں باقی رہے گی، اس لیے اس نے کیا کیا، رجوع کر لیا اور اپنی قسم کو توڑ دیا۔ اسی کا اس میں بیان ہے کہ جو لوگ قسم کھاتے ہیں، حیلہ کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تو 4 مہینے تک ان کو انتظار کرنا ہے۔ لہذا اگر انہوں نے 4 مہینے کی یہ مدت پوری کر لی تو اب جو ہے اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی اور اس کی قسم پوری ہو گئی اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ طلاق ہی دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی سننے والا اور جاننے والا ہے کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ لہٰذا 4 مہینے تک وہ نہیں گیا تو طلاق خود بخود پڑ جائے گی، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء۔ اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، 3 قروء۔ اس آیت میں مطلقہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے۔ جس عورت کو طلاق دے دی گئی اس کی عدت کتنی ہے، کتنے دنوں اس کو انتظار کرنا ہے، کتنے دنوں وہ رکی رہے گی اور دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کرے گی۔
تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ عورت جو مطلقہ ہے جس کو طلاق دی اگر وہ حاملہ نہیں ہے یعنی اس کو حمل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے. وہ حیض والی عورت ہے یہ بھی شرط ہے حیض والی ہونا چاہیے. اگر حیض والی نہیں ہے مثلا ایسی عورت ہے جو بوڑھی ہو گئی اس کو حیض نہیں آتا. عورت کی ایک لمٹ ہوتی ہے ایک عمر ہوتی ہے اس وقت تک حیض آتا ہے اس کے بعد بند ہو جاتا ہے. تو اگر غیر حائضہ یعنی عائشہ اسی کو کہتے ہیں یعنی وہ حیض اب نہیں آ رہا مایوس ہو گئی ایسے یا ابھی اسے حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ایسا بھی ہے. نکاح ہو گیا پہلے نکاح کی کوئی مدت نہیں نکاح بچپن میں بھی ہو سکتا ہے تو ابھی اسے حیض آتا ہی نہیں ہے تو پھر ایسی عورت کی عدت دوسری ہے پھر مہینوں سے گزرتا ہے. اس کی عدت مہینے سے 3 مہینہ ہے. اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت حمل ہے جب وہ بچہ جنم دے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں کل بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی 1 دن میں ختم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں. تو جو عورت حاملہ نہیں ہے یا وہ عائشہ نہیں ہے تو پھر ایسی عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے. 3 حیض جتنے دنوں میں 3 حیض آ جائیں گے 3 حیض مکمل ہو جائیں گے اتنے دنوں تک وہ عدت میں رہے گی جس عورت کو طلاق دے دی گئی. آگے آئے گا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی عدت بھی الگ ہے. الگ الگ سب حکم ہے. جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی عدت دوسری ہے. اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. آگے رکوع کے بعد آئے. تو یہاں صرف مطلقہ عورت اور مطلقہ میں بھی ہم نے تفصیل آپ کو بتا دی ہے سب کا حکم ایک نہیں ہے. مطلقہ عورتیں یہ انتظار کریں گی 3 حیض تک رکی رہیں گی یعنی دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک 3 حیض مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے رحم میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی عدت گزارنے کے درمیان عدت جب گزار رہی ہے یہ عدت اسی لیے گزروائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے تو نہیں اسے حیض آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یعنی پہلے شوہر کی وجہ سے اس کو حمل تو نہیں رکا ہے اس کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے. سمجھ گئے. اگر بچہ ہے تو پھر اس کی عدت دوسری ہو جائے گی پھر وضع عمل ہو جائے گی. سمجھ گئے. اور اگر نہیں ہے حیض آ رہا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں حیض آ رہا ہے بچہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائے جو کچھ ظاہر جب وہ عدت گزارے گی اسے پتہ چلے گا کہ حیض آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. اگر حیض آ رہا ہے تو وہ اسے بتائے کہ ہاں حیض آ رہا ہے تاکہ اس کی عدت 3 حیض ہو. اور اگر حیض نہیں آ رہا ہے حیض رک گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے تو پھر اس کی عدت دوسری ہوگی. یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے اس کے رحم میں پیدا کیا وہ اسے چھپائے اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اگر اس کا ایمان ہے. اور ان کے شوہر یہ زیادہ حقدار ہیں ان کو اس مدت میں واپس لینے کے اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے جب تک عدت ختم نہیں ہو رہی ہے. عدت کے اندر شوہر کیا کر سکتا ہے طلاق رجعی میں اگر 1 طلاق دی ہے اور یا 2 طلاق دی ہے. یہ مسائل تھوڑا نازک ہیں اہم ہے آگے تفصیل آ رہی وہاں بتائیں گے ہم وقت چونکہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو عدت اگر طلاق رجعی ہے طلاق رجعی کہتے ہیں آدمی صریحی طلاق دے 1 طلاق لفظ طلاق کے ذریعے سے طلاق دے لفظ طلاق کے ذریعے سے 1 یا 2 یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے. لفظ طلاق کے ذریعے سے تجھے طلاق ہے میں نے تجھے طلاق دیا اس طرح کے جو الفاظ لفظ طلاق کے ذریعے سے تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے. 1 طلاق دے یا 2 طلاق. سمجھ گئے. عدت کے اندر جو عدت کی مدت ہے اس میں وہ اس کی بیوی ہی رہتی ہے نکاح ختم نہیں ہوتا ہے. طلاق رجعی میں نکاح نہیں ختم ہوتا اسی کو کہا جا رہا ہے
کہ اگر اس نے طلاق رجعی اسے دی ہے تو عدت کے اندر اندر وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، اس کو بیوی بنا سکتا ہے۔ صرف زبان سے کہہ دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، یا اس سے مل لے، سمجھ گئے، یا بیوی جیسا کوئی بھی سلوک اس سے کر لے گا تو وہ اس کی بیوی ہو جائے گی اور رجعت ہو جائے گی اور وہ اس کی بیوی بن جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کے شوہر جو ہیں یہ زیادہ حقدار ہے ان کو رجوع کرنے کے اس مدت میں، یعنی عدت کی جو مدت ہے۔ اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی آگے چل کر میاں بیوی جیسا سلوک کرنا چاہ رہے ہیں، اگر صرف پریشان کرنا مقصد ہے تو اس کو رجوع کر کے پھر دوبارہ نکاح میں واپس لے کر کے پھر اس کو پریشان کرنا اگر مقصد ہے تب تو درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی کو کیا کہتے ہیں یہ احساس ہو گیا کہ نہیں ہاں میں نے غلطی کیا ہے طلاق دے کر کے، اب مجھے صحیح سے رہنا ہے، تو وہ رجوع کر سکتا ہے اور وہ زیادہ حقدار ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حق ہے جس طرح ان عورتوں کے ذمے شوہروں کے حق ہیں بھلے طریقے سے، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر حقوق حاصل ہے۔ بیوی کا شوہر کا جو حق ہے، شوہر کے ذمے جو بیوی کا حق ہے، مثلا اس کے لیے کیا کہتے ہیں نان نفقے کا انتظام کرنا، اس کے کھانے کا، اس کے کپڑے کا، اس کے رہنے کا، اور اسی طرح کیا نام اس کی سہولیات کا، اور اس کو اچھی طرح رکھنے کا، یہ حق ہے بیوی کا شوہر کے ذمے۔ اور بیوی کے ذمے شوہر کا حق ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، سب سے ضروری اور بنیادی حق ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی خدمت کرے اور اس کی بات مانے، اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے، جانا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے پر میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ لیکن مرد کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، کیونکہ مرد حاکم ہے اور مرد نگراں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فوقیت رکھی ہے، الرجال قوامون علی النساء کی وجہ سے۔ لہٰذا عورت مرد کی اجازت کے بغیر کہیں جا نہیں سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، کوئی کام مرد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ یعنی عامل اور کیا کہتے ہیں حاکم جو ہے وہ مرد ہے اس معنی کا، باقی ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پر ہیں۔ بیوی کا حق شوہر پر ہے، شوہر کا حق بیوی پر ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس طرح مردوں کا حق عورتوں پر ہے، اسی طرح عورتوں کا حق مردوں پر بھی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے عورتوں کے مقابلے میں ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا اللہ تعالیٰ۔